نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ مومنین کی صفت کے بیان کا سلسلہ ترتیب وار چل رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کل زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج اور آئندہ کل انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل کو آپ کی خدمت میں چند موٹے موٹے مسائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ توجہ سے سنیں میری ماؤں بہنوں، عام طور سے زکوٰۃ کے بارے میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے بھی ہے تو بہت بے ترتیبی پائی جاتی ہے۔ اکثر عورتوں کے فون آتے رہتے ہیں، تو دو باتیں مرد میں بھی میں نے محسوس کی، عورتوں کی طرف سے بھی آنے والے سوالات میں محسوس کی گئی۔ میں پہلے اس کی وضاحت کروں کہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس مال پر جس پر پورا سال گزر جائے۔ اب اور 2.5% فرض ہے۔ کئی عورتوں کے زیورات کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے تو کہا اندازے سے نکالتے ہیں۔ بھائی زیور کتنا تولہ ہے؟ مثال کے طور پہ 10 تولہ ہے، تو بازار میں خریدی بھاؤ نہیں، فروخت کرنے کا بھاؤ۔ سونار جس بھاؤ سے آپ کا زیور لے گا، خریدنے کا بھاؤ تو کچھ مہنگا ہوتا ہے 10-12%، اور بیچنے کا بھاؤ یعنی جب سونار ہم سے خریدے گا اور ہم بیچیں گے تو وہ بھاؤ کم ہوتا ہے۔ تو ہم جو فروخت کریں گے سونار کو، وہ 10 تولہ جس بھاؤ میں خریدے گا اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے، اور چاند کے مہینے کی تاریخ کے ساتھ، چاند کے مہینے کے اعتبار سے اور تاریخ کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ 10 روزے کو زکوٰۃ نکالتے ہیں آپ۔ اکثر مرد عورتوں سے پوچھا جاتا ہے کب نکالتے؟ کہا رمضان میں نکالتے۔ ارے بھائی رمضان میں کب نکالتے ہو؟ تو کہا کبھی بھی نکالتے، کبھی پہلے روزے کو نکالتے، کبھی 15ویں، کبھی 25ویں، کبھی 30ویں، رمضان میں پورا گھوم کر نکالتے۔ اب اس طرح نہیں، شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ آپ کے مال پر جب بھی سال گزرا ہے، اگر رمضان میں گزرا ہے تو رمضان، شوال میں گزرا ہے تو شوال، اسلامی مہینے کا اعتبار ہوگا تو تاریخ طے کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ 10 رمضان آپ نے طے کر لیا، اب 9 روزے کو یا 8 روزے کو پورا اپنا اکاؤنٹ چیک کر لے، زیورات وغیرہ تلوا لے، جو بھی ہو اپنے زیور والے سے بات چیت کر لے، اور مثال کے طور پر 5 لاکھ کا زیور ہے، 5 لاکھ آپ کے پاس کیش ہے، مثال دے رہا ہوں میں۔ اب 10 لاکھ ہو گئے تو 10 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے اس 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ عام طور سے عورتیں اور مردوں کے سوالات اس طرح بھی آتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ مفتی صاحب، مرد کہتے ہیں کہ 5 لاکھ کا تو زیور تھا اور ابھی 10ویں روزے کو 10 لاکھ ہے، لیکن 1 لاکھ کا زیور ہم نے ابھی بنایا ہے، چند ہی دن ہوئے ہیں، یا 9 لاکھ ہے ہمارے پاس اور 1 لاکھ روپیہ ابھی آیا ہے، 10 ہی دن ہوئے ہیں، تو ہم 9 لاکھ کی زکوٰۃ نکالیں گے 10ویں روزے کو یا پورے 10 لاکھ کی؟ اس لیے کہ 1 لاکھ پر سال نہیں گزرا ہے، یا 1 لاکھ کا زیور خریدی ہے ہماری بیگم نے، یا ہمارے پاس آیا ہے 1 لاکھ، تو ٹوٹل تو 10 ہے 10ویں روزے کو، لیکن 1 لاکھ روپیہ ابھی آیا ہے فور ایگزامپل۔ تو میری بہنوں، میرے بزرگ و عزیزوں، بات کو سمجھو
کہ ہر اکاؤنٹ پر ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. 9 لاکھ پہ گزر گیا، 10واں لاکھ یعنی 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس 90 روزے کے سورج ڈوبنے سے 4 گھنٹہ پہلے بھی آیا تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے پورے 10 لاکھ کی. اور 9 لاکھ روپیہ تھا آپ کے پاس 90 روزے کی شام تک، اور آپ نے 10ویں روزے کی زکوٰۃ 9 لاکھ روپے کی نکال دی. اب 12ویں روزے کو آپ کو 1 لاکھ آیا تو آپ کو وہ نہیں دینے کا ہے، 9 ہی لاکھ کی دینی ہے، چونکہ دن جو آپ نے طے کیا تھا اس کے 1 دن کے بعد آیا. اب وہ پورے سال آپ اس کو استعمال کریں، اس کو آئندہ سال دیکھا جائے گا. تو عام طور سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. اندازے سے دینا. نمبر 2، دن طے نہیں کرنا چاند کے اعتبار سے. انگریزی مہینہ بعض لوگ طے کر دیتے ہیں، نہیں، اردو مہینہ، چاند کا مہینہ. ہماری عبادتوں کو اللہ رب العزت نے چاند کے ساتھ منسلک فرمایا ہے. ہم چاند کے ذریعے اپنی عبادتوں کو شروع کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں. تو انگریزی مہینہ نہیں، قمری مہینہ. انگریزی مہینہ اگر آپ کو لگا نہیں ہے تو ہر سال 11 دن کی زکوٰۃ بڑھا کر دینی پڑے گی، چونکہ اسلامی مہینہ سال میں 11 دن چھوٹا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 1 اپریل کو نکالی ہے ابھی زکوٰۃ، تو پھر آئندہ 11 اپریل کو نکالیں گے. ہر سال 11 دن بڑھائیں گے. میری ماں و بہنوں، یہ زکوٰۃ کا اندازہ، اور اس میں بہت غفلت پائی جاتی ہے. اندازے سے دینا، اندازے سے نہیں دے سکتے، باقاعدہ حساب کرنا پڑے گا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی اگر رہ گیا، مثال کے طور پر 100 روپیہ آپ کے پاس ہے، 2.5 روپے کی زکوٰۃ نکالنی ہے، 2.5%. آپ نے 2 روپیہ نکالا، 8 آنا چھوڑ دیا، اندازے کی وجہ سے رہ ہی جائے گا، کبھی کم بھی نکلے گا. تو یہ 8 آنا آپ کے 50 پیسے کو بگاڑ دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ جس مال میں رہے گا وہ مال برباد ہوگا. اس لیے اپنے مال کی حفاظت، اپنے مال کی برکت اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کو بہت اہتمام کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ نکالتے رہنا چاہیے. اللہ پاک مال کی حفاظت بھی فرمائیں گے، برکت بھی دیں گے. مال تجارت ہے، ہمارے شوہر بھائیوں کے پاس دکان کا اسٹاک ہے، 20 لاکھ کا اسٹاک ہے، کسی کے وہاں 6 لاکھ کا اسٹاک ہے. پورے اسٹاک کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں. لوگ نکالتے ہی نہیں ہیں، زیور کی نکال دیتے بس. اور بعض مرتبہ یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے، گھر کی بڑی بہو کا نکال دیں گے اور دوسرے بھائی بہن کا نہیں نکالیں گے. بھائی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے سب کی طرف سے نکالنی پڑے گی، سب پر انڈیویجول فرض ہے. گھر کے ایک کسی بڑے کی طرف سے نکال دی گئی تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی، ایسا نہیں. اور ایک غلط فہمی یہ بھی دور کر دوں میں کہ زکوٰۃ بیگم پر فرض ہے، چونکہ سونا اس کے پاس ہے. شوہر نکالتے ہیں، اخلاقی تقاضا ہے ہم لوگوں کا نکالنے کا، ہم پر فرض نہیں ہے. بعض عورتوں نے بہت جھٹکے سے کہا کہ مفتی صاحب ہم کہاں کمانے جائیں گے، ہم کیسا نکالیں گے، شوہر کو ہی نکالنا پڑے گا. نہیں میری بہنوں، اللہ پاک نے مال آپ کو دیا ہے. شوہر، باپ، بھائی نکال دیتے ہیں محبت میں، لیکن فرض ان پر نہیں ہے. اگر تو زیور آپ کے پاس ہے تو جس کا زیور ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. پھر ہم کیسا نکالیں؟ عورتیں کہاں جائے گی کمانے؟ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں نکلنا ہے، آپ کے پاس 20 تولہ ہے تو اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اپنے سونے کو تھوڑا تھوڑا بیچو. مثال کے طور پہ آدھا تولہ زکوٰۃ فرض ہوئی، آدھا تولہ آپ بیچیں گے، پھر ہر سال آدھا تولہ بیچیں گے، جتنا بھی ہوگا. پاؤ تولہ بیچیں گے، کبھی 4 گرام بیچیں گے. آپ کو جب سونے رکھنے کا شوق ہے تو بیچنا تو آپ کو ہی پڑے گا نا، زکوٰۃ تو آپ کو نکالنی پڑے گی. شوہر نفلی طور پر نکال دیتے ہیں، آپ اپنے ذمے لے لیتے ہیں تو آپ ان کو اپنا محسن سمجھیں، واویلا نہ مچائیں. زکوٰۃ تو آپ ہی کو نکالنی ہے. جس کے پاس جو مالدار ہے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.